کہ جب ہم اس کے اوپر توکل کرتے ہیں, کمپلیٹلی توکل کرتے ہیں, اس کو بھروسہ کر لیتے ہیں, تو پھر ہمیں سنبھالتا ہے. زبور 91, اس کے بعد خداوند نے مجھے اس ٹرائل کے دوران زبور 91 بھی دیا کہ 91 زبور خود بھی زبانی یاد کر, اور جتنے تیرے جاننے والے ان کو بتاؤ کہ یہ اس کو پڑھا جائے, کیونکہ اس میں خدا کی پرامس ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے سائے میں سکونت کرتا ہے, جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے, دوسرا نہیں. جب ہم اس کے سائے میں آ جاتے ہیں, جب ہم اس کے سائے میں آ جاتے ہیں تو پھر باقی سائے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جب ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہے. بیماریوں کے سائے, پرابلم کے سائے, پریشانیوں مختلف قسم کی جو ہمارے گھریلو خاندانوں میں پائی جاتی ہے وہ سب ایک طرف چلی جاتی ہے جب ہم اس کی پریسس میں آ جاتے ہیں. اور اس کی پریسس میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر کمپلیٹلی اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں. اور جب میں اس کے بارے میں غور کر رہا تھا تو مجھے ڈیوڈ یاد آ گیا کہ خداوند نے اس کی کیسے لک آفٹر کی, جو اس کے سائے میں رہتا ہے. جولیت جو 40 دنوں سے وہ خدا کی فوج کو للکار رہا تھا, اور جو سارے جو بنی اسرائیل کے جنرل تھے جب اس کو دیو ہیکل کو دیکھتے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتے. جب وہ ہے داؤد وہاں اس نے جا کر دیکھا تو اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو خدا کے لوگوں کی فصیحت کر رہا ہے, جو انسلٹ کر رہا ہے خدا کے لوگوں کی. اور جب اس نے سول سے کہا کہ میں اس کے لیے جنگ کروں گا, اس نے کہا تو ابھی بیبی ہے, تو چھوٹا سا بچہ ہے. اور سول نے اس کو اپنا سارا وہ یونیفارم دیا. جب اس نے پہنا اس نے چلا بھی نہ گیا. اس نے کہا کہ اس کو اتار دو, اس کو اتار دو. لیکن جب وہ گیا تو اس کے پاس کیا ہتھیار تھا, اس کے پاس کون سی تلوار تھی, اس کے پاس کون سی برچھی تھی, اس کے پاس کون سا ایسا کلاشن کوف تھی, اس کے پاس کیا تھا؟ وہ ایک بیگ اور ایک فلاخن اور 5 پتھر اس نے وہاں سے اٹھا لیے. اور جب اس نے پہلا پتھر مارا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس نے پہلا پتھر مارا تو پہلے پتھر میں ہی چلا گیا, ختم, ڈیڈ ہو گیا. آج ہمارے خاندانوں میں مشکلاتیں, پرابلم, مصیبتیں آتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس خداوند ہے, زندہ خداوند, جس کے نام سے ہمیں صرف ایک ہی پتھر مارنا ہے, ایک ہی دفعہ اس کو ریبیو کرے. جو پرابلم, بیماری, پریشانی زندگی میں آتی ہے اس کو ایک ہی دفعہ ریبیو کرے اور بلیو کرے کہ آپ کا خداوند زندہ خداوند ہے جو قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے. مشکلاتیں, پرابلم, ڈیڈ کاروبار, ہر چیز کو وہ ریسٹور کر سکتا ہے کیونکہ وہ معجزات کا خداوند ہے. وہ ڈیڈ باڈیوں میں جان ڈالنے والا خداوند ہے اور قدرت والا خداوند ہے. میرے عزیزو, آج ہمارے خاندانوں میں بڑے بڑے طوفان آ سکتے ہیں, بڑی بڑی عجیب قسم کی ہماری زندگیوں میں پرابلم. ڈاکٹر یہ کہتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرا یہ بیماری لگ چکا ہے, تجھے کینسر ہو چکا ہے, تجھے ڈائبٹک ہو چکا ہے, تمہیں کیا کیا ہو چکا ہے. وکیل کہتا ہے کہ تیرا کیس بہت خراب ہو چکا ہے, بریسٹر کہتا ہے کہ تیرا کیس بہت خراب ہو چکا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ڈاکٹر کی رپورٹ کو کینسل کر, اس ڈاکٹر کی رپورٹ کو کینسل کرے, اس بریسٹر کی, وکیل کی رپورٹ کو کینسل کرے اور اس کے قدموں میں جھک جائیں, اس کے قدموں میں جھک جائے اور یسوع کی رپورٹ پر آئے. کلام میں لکھا ہے زبور 91 میں, اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے, چاہے ہم مصیبتوں میں ہوں, چاہے ہماری پرابلم میں ہوں, چاہے وکیلوں کے پرابلم ہو, کوئی بیماری ہو, جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے, تو آگے خداوند کیا کہتا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. جب ہم
مسکن میں آ جاتے ہیں, اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں, تو یہ برسٹروں کی رپورٹیں, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں کینسل ہو جاتی ہیں. جب تک ہم اس کے مسکن میں نہیں آتے, اس وقت تک یہ رپورٹیں ہمیں ذلیل کرتی ہیں, ہمیں پریشان کرتی ہیں, ہمیں تنگ کرتی ہے. مینٹلی سٹریس ہمیں ملتا ہے, لیکن یہ مینٹلی سٹریس دور کرنے کے لیے اس نے 2000 سال پہلے اپنا خون بہا تاکہ ہم اس کے ساتھ چلیں, تاکہ آج ہم یہ جو سفرنگ کر رہے ہیں یہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو. خداوند اپنے لوگوں کی بائبل میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. جب خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 آفتوں کا ذکر ملتا ہے. مصر میں کلام میں لکھا ہے کہ جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں ان کو میں الگ کر دوں گا. مچھر وہاں آ رہے تھے, کوئی مچھر جشن کے علاقے کی طرف نہیں آ رہا, کوئی اولا, ایک بھی اولا جشن کے علاقے کی طرف نہیں پڑ رہا, کوئی ڈڈو, کوئی جھوں جشن کے علاقے کی طرف نہیں آ رہی, کیونکہ ان پر خدا کا سایہ تھا. جب ہم خدا کے سائے میں ہوتے ہیں, چاہے ہمارے ارد گرد کچھ بھی ہو, لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. الیشا کے نوکر نے اس کو کہا کہ اے الیشا دیکھ, شاہ ارام نے تیرے طرف چاروں طرف گھیرا کر لیا ہے, اب ہم کیا کریں؟ ہائے مالک, ہم تو مر گئے. میرے عزیزوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کے سائے میں رہتے ہیں وہ مرے ہوئے تو معلوم ہوتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. گرے ہوئے تو محسوس ہوتے ہیں, گرتے نہیں ہیں. پریشان تو محسوس ہوتے ہیں, لیکن خوش رہتے ہیں. اور خداوند نے, اس نے الیشا نے اس کو کہا کہ اے خداوند اس کی آنکھیں کھول, اس کی آنکھیں کھول, اس نوکر کی, اس خادم کی آنکھیں کھول, تاکہ یہ دیکھے. جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ فوجی کس طرح اپنے وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے چوگرد تو وہ لکھا تھا گھوڑ سوار تھے, رتھ تھے, لیکن الیشا کے بھی گرد گھوڑ اور رتھ تھے, لیکن وہ کون سے رتھ تھے؟ وہ آتشی رتھ تھے. کہ خداوند اپنے لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے, کس طرح اس کی محافظت کرتا ہے. خدا نے پترس کو جیل سے رہا کیا کیونکہ اس کا خدا محافظ خدا تھا, جو 2 جیلیوں کو, جو 2 پولیس والوں کے درمیان میں سوتا تھا. خدا نے اس کو کس طرح رسٹور کیا. پولس رسول کو جب سانپ نے کاٹ لیا تو خدا نے اس کو کس طرح, اب یہ سانپ اس کی جان لے گا, لیکن اس سانپ کو اس نے ایسے پھینک دیا. ہولی اسپرٹ مجھے بتا رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, یسوع کے نام سے اس کو شیک کریں, شیک آف کریں, شیک آف کریں, اس کو پھینک دیں یسوع کے نام سے. یہ سانپ کو 2 نمبر سانپ نہیں تھا, کوئی زہریلا سانپ نہیں, بہت زہریلا تھا, اس کا زہر تھا, زہریلا سانپ تھا, لیکن خدا من جب ظاہر ہو گیا تو اس کا زہر جاتا رہا. ہمارا خدا من زندہ ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن میں بہت لمبا سرمن نہیں دینا چاہتا, آپ زیادہ کافی ٹائم ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اگر آپ خدا کی محافظت میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں چوز کرنا پڑے گا. جس طرح ایلیا نے کہا بال کے پجاریوں کو کہ یا بال کو پوچھ لو, آج فیصلہ کرو, تو یا پھر میرے زندہ خدا کو پوچھ لو. ایک خدا پر اگر آج ہم خدا کی محافظت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اور صرف ایک کشتی پر آئیں اور اسی کشتی پر ٹرسٹ کریں. مجھے کراچی کی ایک بڑی خوبصورت ابھی تک یاد ہے کہ جب میں کراچی میں پادری تھا تو مجھے میرا پادری کہتا ہے کہ یہاں ایک عورت کے گھر میں اس نے گھر میں کہا دعا کرنے کے لیے جائے. جب میں اس گھر چرچ میں اس کے گھر میں گیا تو بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ عورت نہیں ہمیں مل رہی. میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب وہ تو عورت ہے ہی یہاں پہ, گھر کھلا ہوا ہے.
تو جب ہم نے اس کو بہن کو واضح دی کہ بہن جی کہاں پہ آپ ہیں، تو بہن اپنے بیڈ کے نیچے دیا جلایا ہوا ہے اور وہ بیٹھی ہے. میں اگر تمہیں یہی کام کرنا تھا تو ہمیں کیوں دعوت دی یہاں پہ گھر آنے کی؟ آج یہ ہمارے لوگوں کی پرابلم ہے، ہم چوز نہیں اس کو کرتے، اس کو رائٹ کوئی ہم رائٹ پاتھ نہیں لیتے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں ہیں، پرابلم میں ہیں. یہ مصیبتیں پرابلم کئی دفعہ ہم خود مول لیتے ہیں جب ہم اس کو رائٹ کو چوز نہیں کرتے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو اوبے کریں، اوبے کریں. کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کو اوبے کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مت سوچیے کہ خدا دیتا ہے، یہ انسان پر جب ٹرسٹ کرتے ہیں تو شیطان کی طرف سے یہ پرابلم اور مصیبتوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں. اوبیڈینس سیکھنا کریں، اوبیڈینس کریں، اس کو اوبے کرنا سیکھیں. کلام میں لکھا ہے کہ جتنی بھی برکتیں ہیں وہ اسی بات میں ہے کہ ہم اس کو اوبے کریں. جب ہم اس کو اوبے کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اگر ہم خدا کی محافظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو اوبے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنا ہے. اور یسوع کے نام سے جو بھی آپ کو پرابلم آتی ہے آپ بلیو کریں. میں تو کبھی کبھی اتنا، میں جب پاکستان میں گیا تو مجھے جب وہاں سے حالات دیکھنے پڑے تو کبھی رونا آتا ہے کہ یسوع نے کس لیے خون بہایا. اس لیے خون بہایا کہ آپ لوگ بیماریوں سے آزاد ہو جائیں، پریشانیاں نہ آئیں. لیکن آج ہم کیوں اس پرابلم میں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو ابھی نہیں کرتے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کو چوز نہیں کرتے. ہم دو کشتیوں پر چل رہے ہیں، ہم دیے کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، اس بابے کعبے کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور خداوند کی طرف ہی نظریں اٹھائی ہوئی ہے. کیسے خداوند کرے گا؟ خداوند ایسے لوگوں کو کلام میں لکھا ہے کہ میں ان کو اپنے منہ سے باہر نکال پھینکوں. یہ جو نیم سرد اور گرم کی حالت ہے یہ بہت ڈینجرس حالت ہے. اگر ہم خدا کی محافظت میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان چیزوں پر عمل کر اپنے خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آمین. Oh Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. اب اپنی سب آنکھیں بند کریں، سب آنکھیں بند رہیں، سب آنکھیں بند رہیں. سب آنکھیں بنا کوئی آنکھ نہ کھلے، سب بچے آنکھیں بند رکھیں اور خداوند کی پریزنس کو محسوس کریں اور روح آ گئے اور اپنے ہاتھ سب اپنے خداوند کی طرف اٹھا لیں اور آپ محسوس کریں گے کہ ہولی اسپرٹ آپ کو ٹچ کرے. جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں آج اس کے قدموں پہ لے آئے. آپ کی پرابلم مشکلاتوں کو شیک آف کریں آپ یسوع کے نام سے. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. روح پاک خداوند تیرا شکر ہو خداوند. Dear Holy Spirit, thank you, Lord. Holy, holy, holy Jesus. روح پاک خداوند دعا جان جسم اور روح میں تو مسیحا. روح پاک
Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. Holy Spirit. Dear Holy Spirit. I need your anointing. Lord. Oh my God, you're so holy. Give me all the blessing and praise to leave your fire. Hallelujah. Oh God, I'm releasing and rebuking in Jesus. I need the fire upon them, Lord. Touch everybody here, Father. Touch their lives tonight, सब खुदा उनकी सखाई दुआ पे शरीक हो जाए। ऐ हमारे बाप तेरी बात अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत बातों की रफाकत और शफकत हमसे लेकर हमेशा सब खुदा बाप तेरे प्यारे बच्चों के साथ उस वक्त तेरी अनॉइंटिंग में है खुदा बाप से लेकर हम खुदा बाप आपने हॉली स्पिरिट को एंजॉय किया थोड़ा सा मीना कुछ कहना चाहती है तो सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। करती हूँ इसलिए हमें ये मौका बचा कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। मैं गवाही के बारे में कहना चाहती हूँ। जब खुदावंद हमें देते देता है तो हमारा करना बहुत ज़रूरी है, उसकी गवाही देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा तैयार किया था, लेकिन अभी मुझे पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं जल्दी से करूँगी। मैं स्लोमी और एलवन के लिए, पास्टर एलवन के लिए बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत खुश हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने इनको चुना है। वो इनको बहुत सी मुसीबतों परेशानियों में से गुजरना पड़ा, लेकिन स्लोमी की
अभी तक मुझे याद है कि शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग. हर वक्त जब भी इससे मैं कभी बात करती थी ना, जब भी यानी कि दिन रात हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, शी वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव. और मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगती थी. जब भी मैं कभी कहती थी खुदा ने काम कर दिया हुआ है, यानी इससे थोड़ी हमें भी इंकरेजमेंट होती थी. और खुदावंद का शुक्र है कि मैं कहती हूँ कि खुदावंद ने हमें बहुत नेमतें दी हैं. और पास्टर एल्विन के लिए ये है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं. हमने बहुत कुछ सीखा है. और जब हम प्रे करते हैं, कोई बीमार होता है, हम एकदम इनको कहते हैं कि हमारे लिए प्रे करें. अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, और हम इनको कहते हैं हमें ब्लेस करें. और खुदा उनका बहुत शुक्र करते हैं कि वाकई यानी कि अनॉइंटिंग आती है. और हमारा पूरा यानी छोटी छोटी दुख तकलीफें बीमारियां तो इंसान पे आती रहती है. कभी कोई हो तो फ़ोन करें. और यकीन होता है कि हॉस्पिटल जाएंगे, जो भी चेक होगा वो नेगेटिव होगा. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदावंद के साथ चलना चाहिए. जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद ज़रूर हमें उसका जवाब देता है. और हमेशा अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्गली कहते हैं कि वाकई ये खुदा ने काम कर दिया, और वाकई हो जाता है. और अभी मैं स्लोमी की मिनिस्ट्री के लिए, चलो पास्टर एल्विन तो वाकई यानी कि वो पहले प्रीचर थे, और स्लोमी के लिए मैं बहुत खुश हूँ. और इतनी खुश हूँ कि कई दफ़ा ना रियली आई वांट टू क्राई. खुशी से इतने मेरे आंसू के, ये बच्ची कभी इसको लोगों के सामने कहते थे ना कि प्रे करो, तो इसके लिए मुश्किल होता था मुंह खोलना. और आज खुदा का शुक्र है कि जब खुदा किसी को चुनता है, उसको किस तरीके से चेंज करता है, वो खुदा को ही पता है कि वो किस किस तरीके से इंसान को चुनना चाहता है, क्या उसके प्लान्स हैं. और हम सब के लिए भी खुदा के प्लान्स होते हैं, लेकिन हमें बाज़ दफ़ा अपने आप को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है. तो खुदावंद इन दोनों को बहुत बरकत दे, ब्लेस करे, इनकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा आगे लेके जाए. और मैं क्या कहना चाहती हूँ, भाभी के लिए तालियां भी हो जाए. तालियां भी होती हैं. स्पेशली मैंने फ्लावर भी लेके आई हुई, वो भी उनको देना चाहती हूँ. जोशी ਵਿਕਟਰੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ. थैंक यू. आप दोनों को खुदा ने हमारी जिंदगी तब्दील की. और फ्राइडे की जो प्रेयर होती है वो तो खुदा का टूल लगा. कभी किसी को लाइट नजर आती है, कभी किसी को कुछ खुदा का मसा टच करता है तो कहता है मेरे पास और ये वो फ्राइडे की प्रेयर जो पास्टर साहब ने स्टार्ट की, वो खुद ऐसे नहीं स्टार्ट होगी. खुदा ने खुद बनाया इनको. खुदा ने कहा कि आपने फ्राइडे की प्रेयर स्टार्ट करनी है और उसमें मैं आऊँगा. और खुदावंद आते हैं. और वंस अगेन मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतनी सर्दी में वक्त निकाला और आप आए. आई एम वेरी हैप्पी. गॉड ब्लेस यू. खास करके एल्बर्ट साहब का जब भी आते हैं रोड और मैंने थोड़ी एक दो और भी बात करनी है. जो स्लोमी और पास्टर एल्विन ने आपको बातें बताई हैं, ये बिल्कुल हकीकत में सच्ची बातें हैं. क्योंकि एज ए फैमिली होते हुए हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे, और हम एक दूसरे को बताते थे खुदा ने हमें क्या विजन दी, खुदा ने हमें क्या एक दूसरे के लिए बताया. और जब एल्बम पास्टर एल्बम का ट्रायल शुरू होना था, स्लोमी ने मुझे बताया कि मैंने स्लोमी को मैंने फ्लावर दिए, उन फ्लावर में से
I can't remember but you know یہ ہر بات مجھے بتاتی ہوتی تھی کہ کیسے خدا نے, اور واقعی ویسے ویسے ہوتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی باتیں ہوتی تھی, جو بھی خدا ہمیں گائیڈ کرتا تھا, اسی طریقے سے ہم چلتے رہے اور خدا نے ہمیں فتح دی. اور جس دن لاسٹ ڈے تھا, جس دن اس دن اس نائٹ جس دن فیصلہ ہونا تھا, اس نائٹ سلومی کو کہا بھائی کہ موزز ہے اور ایک گولڈ کا کرون بنا ہوا ہے جو اس کے سر پہ رکھا جا رہا ہے, اور یہ تھی ہماری وکٹری خدا کی طرف سے, یہ ہماری وکٹری تھی. خدا ہمیں اسی نائٹ بتاتا تھا کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا آپ کی ڈیفیٹ ہے کہ آپ کو سونے کا کرون ملنے والا ہے. آپ لوگوں سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. خدا نے ہمیں ساری دنیا کے لیے منسٹری دی ہے کہ ہم ساری دنیا میں جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, لائک کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آئیے. خدا نے ہمیں اگر چنا تو ہمارے لیے نہیں چنا, آپ لوگوں کے لیے چنا, دوسرے لوگوں کے لیے چنا ہے. سو ہم شکر کرتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں آتے ہیں, فون کرتے ہیں, موسٹ ویلکم. خدا سب کی سنتا ہے, لیکن جب خدا آواز دے کے چنتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی بھی سنتا ہے. تو اگر ہمارے تھرو اپنے کام کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں. اور جب جیسے جیسے خدا ہمارے راہ کھولیں گے دوسری کنٹریز میں جانے کے لیے, تو ہم اپنے لائک بہن بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ پرے کرتے ہیں ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر بھی آئیں, بلیس کریں ہمارے گھر. ڈیفینیٹلی وی ول انوائٹ کریں, ڈیفینیٹلی آئیں گے. خدا مد آپ سب کو بڑی برکت دے. ساتھ ساتھ دل کا ہونا بہت ضروری ہے میرے ساتھ. یہ جو ہے نا, یہ گروپ کے ساتھ